کہ حدیث قدسی ہے جی، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر جو تین نہ بنانا ہوں اسی کچھ بھی نہ بنا، جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہو۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق کائنات ہونے کا کس طرح انکار کیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سبب تخلیق کائنات ہونے کا انکار کیا گیا کہ مرزا انجینئر ہو گیا، عطا اللہ بندیالوی سرگودوی ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر آئے دن یہ غیر مقلدین اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو دوسرے دیگر جو مذاہب مسالک کے لوگ ہیں، یہ طرح طرح کی آقا علیہ السلام کی شان میں تبرہ بازیاں کرتے رہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں جو سرکار کی وجہ تخلیق کائنات ہونے کے لحاظ سے احادیث میں آقا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان احادیث کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت تقریباً 3 روایات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آقا علیہ السلام کی وجہ تخلیق کائنات اور سبب تخلیق کائنات ہونے کے لحاظ سے ملتی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اب اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اختصار کے ساتھ میں آخری الفاظ وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سرکار کے وجہ تخلیق کائنات ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی نہ بناتا۔ اب آپ اسی وقت یہ روایت ہے المستدرک للحاکم میں، المستدرک للحاکم کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 672 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4228۔ کہ آقا علیہ السلام فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی نہ بناتا۔ آگے فرمایا ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ میں جنت کو بناتا اور نہ جہنم کو بناتا۔ اب آپ اسی وقت اس حدیث مبارکہ پر جو امام حاکم رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے۔ اس روایت کو کنز العمال کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کنز العمال کی جلد نمبر 11 ہے اور کنز العمال کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 194 ہے۔ اب ہمیں اسی وقت حدیث کا نمبر ہے 32022۔ اس کے علاوہ یہی روایت اس مفہوم کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مجموع زوائد کی جلد نمبر 8 میں، اور جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر اس کا 323 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 13918۔ اب ہم اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی روایت الشفاء شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ الشفاء شریف کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 173 پر یہی روایت ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے کہ وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ السلام ہیں۔ اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ یہی روایت اور بہت سی کتب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اب آپ اسی وقت اسی روایت کو الوفا کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مدارج النبوہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نسیم الریاض فی شرح شفاء کے اندر شفا میں اس کو اب اسی وقت ذکر کیا گیا ہے۔ المواہب اللدنیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 620 پر علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے اس کے تحت اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منثور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے تحت اسی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ اسی وقت شیخ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ یہی روایت نشر الطیب میں، نشر الطیب یہ اشرف علی تھانوی کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پر ذکر کی گئی ہے۔
اشرف علی تھانوی کے جو خلیفہ ہیں شاہ عنایت شاہ، انہوں نے باغ جنت کے صفحہ نمبر 361 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ انور شاہ کشمیری کے جو ملفوظات ہیں، ملفوظات محدث کشمیری، اس کی صفحہ نمبر ابواب ذبکر 184 پر یہی روایت ذکر کی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کی تخریج کی ہے اور اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ ابواب ذبکر آخر میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس روایت کو علامہ زرقانی نے بھی صحیح کہا ہے، علامہ قسطلانی نے بھی صحیح کہا ہے، اس کے علاوہ علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ اگر بعض نے ضعیف کہا بھی ہے تو یہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، لہذا یہ قابل عمل ہے۔